5 سوال کریں گے دونوں ٹیموں سے. پہلا سوال ہوگا سرگودا والوں سے. اسٹوڈیو میں موجود اسلامی بھائی ہر صحیح جواب پر ذکر اللہ کی نیت سے بآواز بلند کیا کہیں گے؟ جناب، جو بندہ رزق کے معاملے میں تقسیم الہی پر راضی نہ ہو اس کا کیا وبال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت یزید بن عبداللہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک رزق کے معاملے میں بندے کو یہ چیک کرتا ہے کہ یہ اس پر راضی رہتا ہے کہ نہیں. اگر وہ راضی رہے تو اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اگر اس پر راضی نہ رہے تو اس کے برکت اٹھا لی جاتی ہے. اللہ پاک رزق کے معاملے میں بندوں کو آزماتا ہے. جو اللہ کی تقسیم پر راضی رہتا ہے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے. راضی نہ ہو تو برکت سے محروم رہتا ہے، ڈبل نقصان. اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے ہو جائیے. جواب درست دے دیا ہے. مرض الموت میں سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ مرض الموت ہو اب وہاں سورہ اخلاص پڑھ لے تو کیا فضیلت ملنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مرض الموت میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتا ہے تو وہ قبر کے فتنے سے محفوظ اور قبر کے دبانے سے امن میں رہے گا. نیز قیامت کے دن فرشتے اسے اپنے پروں پر اٹھا کر اور پلسرات عبور کروا کر لے جائیں گے. ہائے ہائے، قیامت کے دن اب فرشتے اپنے پروں پر اٹھا کر پل صراط عبور کروا کر جنت میں لے جائیں گے. اللہ کریم ہمیں اپنے آخری لمحات میں تلاوت قرآن اور بالخصوص سورہ اخلاص، کلمہ طیبہ، درود پاک نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. سرگودا والوں سے سوال ہے، جنت کے عام باشندے کون ہوں گے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے جنت میں جھانکا تو جنت کے عام باشندے فقیر لوگوں کو دیکھا اور دوزخ میں جھانکا تو عورتوں کو اکثر دیکھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں میں نے جنت میں جھانکا تو وہاں کے عام باشندے فقیر لوگ دیکھے. غریب زیادہ ہوں گے جنت میں. ناظرین، یہ جو غربت میں اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں نا، شکوہ نہ کرو، راضی رہو. جنت میں غریب زیادہ جانے ہیں. اور آقا فرماتے ہیں میں نے دوزخ میں جھانکا تو وہاں کے اکثر باشندے عورتیں دیکھی. اب ہماری اسلامی بہنوں کو سوچنا چاہیے کہ ایسے اعمال سے بچیں. غیبت، بے پردگی اور بہت ساری ایسی غلطیاں جو اسلامی بہنیں کر رہی ہوتی ہیں تو اس سے توبہ کریں. اللہ پاک ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، ہمارے گھر میں جتنی خواتین ہیں سب کو محفوظ فرمائے اور انہیں بھی جنت میں داخلہ عطا فرمائے. یہ دونوں طرف کی سائڈز جو ہیں بہت سوچنے والی ہیں. سرگودا والوں نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سلام پھیرنے کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر کیا دعا پڑھا کرتے تھے؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بارک سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرتے تو اپنا سیدھا ہاتھ اپنی پیشانی مبارک پر رکھ کر یہ دعا فرماتے تھے، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذھب عنی الہم والحزن. ہائے ہائے، ترجمہ بھی سنا دیں. یا اللہ مجھ سے غم اور حزن دور فرما. مجھ سے غم اور رنج دور کر دے. ہم اور حزن عربی میں کہتے ہیں. کتنی پیاری دعا ہے. نماز کے بعد اگر سر پر سیدھا ہاتھ پیشانی مبارک پر رکھ کر یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذھب عنی الہم والحزن، اے اللہ ہم سب سے بھی غم اور جو دکھ ہے اس رنج کو دور فرما دے. جواب درست دے دیا ہے جناب. رضوان اکبر کیا ہے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کے لیے رضوان اکبر کی دعا فرمائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رضوان اکبر عطا فرمائے. تو کسی نے عرض کی کہ رضوان اکبر کیا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ عام مومنین کے لیے عام تجلی فرمائے گا اور صدیق کے لیے خاص تجلی فرمائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نبی پاک نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو دعا دی، ابو بکر اللہ عز و جل آپ کو رضوان اکبر عطا فرمائے. کسی نے عرض کی حضور رضوان اکبر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا قیامت میں اللہ مومنین کے لیے عام تجلی فرمائے گا، یعنی سب اس کا دیدار کریں گے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص تجلی فرمائے گا. کیا شان ہے صدیق اکبر کی. جواب درست دے دیا ہے. اچھا جناب، بزرگان دین جو ہیں کن 3 باتوں کے علاوہ ہر بات کو فضول سمجھتے تھے؟ حضرت عبا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں فضول باتوں سے بچو
تم سے پہلے کے لوگ 3 باتوں کے علاوہ ہر بات کو فضول سمجھتے تھے. نمبر 1 قرآن پاک کی تلاوت، نمبر 2 نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اور نمبر 3 اپنی وہ ضرورت بیان کرنا جہاں بولے بغیر حاجت پوری نہ ہو. کتنی کمال کی بات ہے. 3 باتوں کے علاوہ ہر بات کو فضول سمجھتے تھے. نمبر 1 قرآن کریم کی تلاوت، نمبر 2 نیکی کا حکم دینا یا برائی سے منع کرنا، اور نمبر 3 اپنی حاجت بیان کرنا جہاں بغیر بولے حاجت پوری نہ ہوتی ہو. جب بغیر بولے پوری ہو جائے وہاں وہ بھی نہیں بولنا ہے. ضروری ہے بولنا تو وہاں بولتے، باقی ساری باتوں کو فضول سمجھتے. اب ہم غور کریں کہ اس کے علاوہ سارا دن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک فضول باتوں سے بچنا نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. سرگودا والوں سوال ہے، جو مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے سنے اور انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگائے تو پھر کیا فضیلت ہے؟ حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ جب تم مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سنو تو یہ دعا پڑھو، مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی بمحمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگائے تو کبھی اس کی آنکھیں نہ دکھیں اور نہ کبھی اندھا ہو. نہ کبھی اندھا ہو نہ کبھی اس کی آنکھیں دکھیں. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے. عشق والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں. یہ حدیث نہیں ہے، یہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے، یہ یاد رہے. ٹھیک ہے. اچھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر نماز کے بعد کا کیا وظیفہ ارشاد فرمایا؟ ناظرین، آج تو ہمیں سلسلے میں کئی وظیفے سیکھنے کو مل رہے ہیں. جی، نبی کریم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، ہر نماز کے بعد اس کو پڑھا کرو. وظیفہ یوں ہے، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. دوبارہ پڑھیں. اللہم اعنی علی شکرک و ذکرک و حسن عبادتک. جی، اللہم اعنی علی شکرک و ذکرک و حسن عبادتک. اے اللہ، تیرا شکر، تیرا ذکر اور بہتر طریقے سے تیری عبادت بجا لانے پر میری مدد فرما. ذرا سوچئے، نبی پاک دعا کر رہے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بخشے بخشائے ہیں. یہ ہماری تعلیمات ہیں کہ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تیرا ذکر کرنے میں بھی تو ہی مدد کر، تیرا شکر کرنے میں بھی تو ہی ہماری مدد کر، تیری اچھی عبادت کرنے میں تو ہماری مدد فرما. بڑی پیاری دعا. جواب درست دے دیا جناب. تو کون سے صحابی رسول ہیں جن کو قسطنطنیہ جو موجودہ استنبول ہے کہ قلعے کی دیوار کے قریب دفن کیا گیا؟ علم کے شوق میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی کیا اللہ. بات ہے. میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. پشاور والوں سے سوال ہے، نماز جنت کی چابی ہے تو اس کے دندانے کیا ہیں؟ نماز جنت کی چابی ہے تو اس کے دندانے فرائض و واجبات کو ادا کرنا اور گناہوں سے بچنا ہے. جناب، نماز جنت کی چابی ہے تو چابی کے دندانے کیا ہیں؟ فرائض و واجبات کو ادا کرنا اور گناہوں سے بچنا. جواب درست دے دیا ہے. 5 سوال ہوئے، سارے صحیح جواب دے دیے جناب. اسکور بورڈ دیکھنے سے پہلے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال کرتے ہیں. سید صاحب سوال کیجئے، جواب لیجئے، تحفہ بھی دیجئے. جی بالکل، سوال بھی کریں گے، جواب بھی لیں گے اور تحفہ بھی دیں گے انشاءاللہ. جی، سوال یہ ہے، یہ بتائیے اس سلام میں پہل کرنے والے پر کتنی اور جواب دینے والے پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ پہل کرنے والے پر کتنی اور جواب دینے والوں پر کتنی؟ جناب جی، کون دیں گے؟ آپ جواب دیں گے. انجینئر حمزہ مختار اتاری، شعبہ تعلیم کشمیر سے حاضر ہوں. ماشاءاللہ. سوال کا جواب یہ ہے کہ سلام دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور جواب دینے والے پر بھی 10، لیکن اگر وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 3 چیزیں ایڈ کرے گا تو 10 ایڈ ہوتی جائیں گی، ٹوٹل 30 ہو جائیں گی. پہل کرنے والے کی الگ فضیلت بھی ہے. دیکھیں سید صاحب کیا بتاتے ہیں. سوال یہ ہے، سلام میں پہل کرنے والے پر کتنی اور جواب دینے والے پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ یہ الگ الگ آپ فضیلت سنا رہے ہیں، یہ الگ سوال ہے، کسی اور سے پوچھیں. 10 نہیں. انجینئر صاحب جواب سنیے گا انشاءاللہ. آپ دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 10 نیکی ملتی اور 90 نیکی ملتی. جلدی سے ان کو بھیج دیں مدنی قافلے میں. پورا جواب دیں. سوال، سلام پر پہل کرنے والے، سلام میں پہل کرنے والے پر کتنی اور جواب دینے والے پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ لگتا ہے سلام پہ پہل کرنے والے پہ 10، ان کو بھیج دیں مدنی قافلے. 90 صحیح بتائیں. 90 اور جواب دینے پہ 10. ہاں جی، بس یہ صاحب بتائیے. جی، آپ کا جواب درست ہے.
सलाम में पहल की आदत डालें कि जब भी आप पहल करेंगे तो 90 रहमतें उतरती हैं। जनाब एक और सवाल करते एक हैं और कर ले चले। और सवाल ये है, आगे ताजरान भी आए, उनको भी देखें, उनको भी मौका दें। ये बताइए नज्जाशी किस मुल्क के बादशाह का लक़ब था? चले जनाब, जी मदनी फीस के साथ है ना ताजरान है तो बिल्कुल ले लें, मदनी फीस, इजाजत है आपको। मोहम्मद अली सईदी कराची से। जी हबशा। जी हबशा कहाँ पर है पता है आपको? अफ्रीका। आज का ये इथोपिया है। इथियोपिया जो है वो हबशा के नाम से पुकारा जाता। मुसलमानों की सबसे पहली हिजरत वहां हुई और हबशा की तरफ मुसलमानों ने हिजरत की माशाल्लाह। अगर ये मदनी फीस भी दे दे तो एक तोहफा और बढ़ा देते। चले पहले आप पहला तोहफा तो दे दें इनको, मुबारक पानियों का मजमुआ और इसमें सुरमा। माशाल्लाह। चले जनाब, माशाल्लाह। चले जनाब नाज़रीन, चलते स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है।